रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللہ تعالیٰ خیر، میری آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ جی سر۔ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا جی، سورہ الفیل، اس کی 5 آیات ہیں اور اس کا تعارف ہم نے پچھلی نشست میں کروا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا صحیح ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت قریش کو یاد دلائی ہے وہ دراصل ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جیسا کہ قریش کو کہا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بسم نام اللہ کے ساتھ جو، الرحمن ہاں جی تو تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا یہ اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم نے یہاں الگ سے بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، اور اس میں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سورہ الفیل اور اگلی سورہ سورہ القریش، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے مخاطب ہے جو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اپنا بہت بڑا انعام وہ یہ تھا کہ مکہ کی حفاظت کرنا، خانہ کعبہ کی، ایک تو وہ دلا رہا ہے احسان اللہ تعالیٰ کہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، میرا احسان تھا اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، جو کہ اس صورت میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی صورت اگلی صورت بھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ احسان جتلائے گا۔ تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ استفہامیہ جملہ ہے۔ علم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ایک تو یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ہم مسلسل کر رہے ہیں کہ جب بھی یہ آتا ہے تو تورا کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب سمجھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب علم رکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ بہت سارے مفسرین نے اس کا یہ کیا کہ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نہیں سمجھتا۔ یہ اب کیوں کہا؟ وہ اس وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ابرہ نے مکہ کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ اب وہ واقعہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پرندے بھیجے یا گروہ در اور گروہ اور چیزیں بھیجیں، لیکن اس کے اندر چونکہ ابابیل کا ذکر ہے اور ہمارے ذہن کے اندر ابابیل کے معنی پرندہ ہی آتا ہے، جبکہ ابابیل پرندہ بھی ہے، اور ابابیل کا مطلب گروہ در گروہ، جھنڈ کے جھنڈ، یہ بھی ترجمہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بچا لیا، جبکہ قریش کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، اور اس وقت وہ ہاتھی بھی لے کے، اور جو سیرت ابن ہشام یا باقی سیرتیں ہیں اس کے اندر تعداد بھی آتی ہے کہ 60,000 افراد تھے جو مکہ پر حملہ آور ہوئے، اس وجہ سے کہ ابرہ کا بنایا ہوا جو کنیسہ تھا وہ یمن میں تھا، اور اس کا جی یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس کنیسہ کے پاس آئیں اور وہاں وہ طواف کریں، عبادت کریں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تھا بندے کا گھر، ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اس ابرہ سے اور اس فوج سے جو ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو یہاں علم تارا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں عمومی طور پر اس بحث میں نہیں جاتے،
لیکن چونکہ وہ بڑی چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم تارا یہ آیا ہوا ہے یہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میرے ذہن میں کیا کہوں کہ میں اس کو واضح کروں کہ والدہ کے مطلب پیٹ ہی میں تھے، لیکن انہوں نے دیکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیوں جی؟ جی اب اس کو سمجھنے کے لیے میں صرف آپ کے ذہن میں یا جو ساتھی سن رہے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال جاتا ہوں کہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، اگر اس کے اندر سورہ ابراہیم اور آیت نمبر ہم 19 پڑھیں تو وہاں بھی یہی لفظ آیا ہوا ہے، علم تارا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق۔ آپ وہاں بھی کریں گے، کیا تو نے نہیں دیکھا، تو یہاں ہوگا علم تارا کیا تو نے نہیں سمجھا، کیا تو علم نہیں رکھتا۔ یہ سارے معنی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جی آگے کیا ہے کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اب اسی طریقے کی بہت ساری اپنا آیات ہیں جس کے اندر علم تارا ہی آتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے علم، اور وہ بڑی لمبی آیت ہے، اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ دیتے ہیں کہ علم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور آگے لمبی لائن ہے کہ وہ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، وہ بھی، تو اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں علم ترى، کیا تو نے نہیں جانا، کیا تو نے نہیں سمجھا، کیا تو نے نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہے کہ علم تارا کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنے، علم رکھنے کے بارے میں یہ زیادہ تر آتا ہے۔ یہ ہوگی جی بات جی جی۔ آپ اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، یسجد لہ، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آگے بتایا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والی کائنات کے اندر اشیاء ہیں، ان کا وہاں ذکر ہے۔ یہاں بھی یہی معنی ہوگا علم تارا کا کہ کیا تو نے نہیں جانا، کیا تو نے نہیں سمجھا، کیا تو نے نہیں دیکھا۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس بات پر اتفاق کریں۔ جی باقی ساتھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کیا جی تو نے نہیں دیکھا۔ اب یہ کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 55 دن کے بعد یا 50 دن کے بعد دنیا کے اندر تشریف لے آئے، لیکن وہاں کا ہر بندہ اس واقعے کو جانتا تھا، مکہ کا، قریش کا، ارد گرد کے لوگ، کہ بالکل ایک انہونی سی چیز ہو جو کہ ایک معجزہ ہو، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ سے میں اگر غلط نہیں ہوں تو میں وہ دوں گا معراج کی جو آیت ہے وہ کیا ہے جی؟ سبحان سورہ بنی الذی اسرائیل، سخر لنا ہاں، سبحان الذی سخر اسرا، لنا هذا نہیں ہے، نہیں سبحان سبحان الذی الذی اسرا اسرا بعبده بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله، ایسا ہے جی؟ جی مطلب کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات چلا کر لے گیا مسجد حرام سے مسجد مسجد اقصی، اقصی کی طرف، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہوئی ہے۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ جی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ معجزے کر سکتا ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہوں گا کہ بخاری شریف کے اندر یہ 2 جگہ پہ آیا ہے اس واقعے کی طرف اشارہ، تو میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کا نمبر ہے 2434، حدیث لمبی ہے، لیکن اس کے اندر
جو بتانا چاہ رہے ہیں، حدیث اس لیے پڑھنے چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس بے واقعے کے بارے میں بھی ذکر یہ ہے کہ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اب میں حدیث پڑھنے والا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما فتح علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ اللہ نے فتح کر لیا، قام فی الناس، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور ثنا بیان کی۔ ثم قالا، پھر انہوں نے کہا، یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ حدیث، ان اللہ حبس عن مکہ الفیلہ، کہ اللہ ہی نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا۔ حدیث آگے چلتی ہے، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، چونکہ اس وقت فتح مکہ کا دور تھا تو لہذا انہوں نے وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے احسان کو بتایا، لیکن اس کے اندر یہ بتایا کہ جو ہاتھی تھے مکہ سے، کس نے روکا ہاتھیوں کو؟ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اب تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو آج کے دن مکہ کے اوپر تسلط دیا۔ تو ایک تو وہاں پتہ چل رہا ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ جو بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، اور اشارہ ہو کسی مخلوق کی طرف یا کو اور، تو یہ کام اللہ نے کیا۔ دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صلح حدیبیہ کا ساتھیوں کو پتہ ہے، جی بالکل سب کو پتہ ہے۔ وہاں جی جو سر، آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں عمرہ مکہ کے لوگوں نے نہیں کرنے دیا، اور پھر جو تھے قریش، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ کون کون سی شکیں لکھی گئیں۔ وہاں پر ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مکہ کی حدود میں داخل ہوئے تو اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تھی، قصوہ ہے نا اونٹنی کا نام، جی جی سر، وہ بیٹھ گئی وہاں۔ اب جو صحابہ تھے اور انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، ہلا ہلا یوں اٹھ، اور ساتھ یہ کہا کہ بھی یہ کیوں بیٹھ گئی ہوئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ الفاظ کہے تھے، قال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلعت القصوى وما ذلك بخلق، کہ قصوہ یہاں اڑ کے بیٹھی نہیں ہے، وما ذلك بخلق، اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، ولیکن حبسها حابس الفیل، اس کو روکا ہے ہاتھیوں کے روکنے والے نے۔ ہاتھیوں کو روکنے والے، ہاتھیوں کو کس نے روکا تھا؟ اللہ تعالیٰ نہیں روکا تھا۔ اللہ نے۔ تو وہاں اللہ کا شکر بھی ادا کیا، کہا کہ جس طریقے سے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی طریقے سے اس قصوہ اونٹنی کو بھی آگے جانے سے روک دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہاں تک جی ہم نے سمجھ لیا، جی جی اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ یہ کام اللہ کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کا انعام بھی ہے، اور علم تارا کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہر بندے کو پتا تھا اس وقت کے کو۔ تو اب پڑھتے ہیں جی، علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیفا، اب یہاں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے، کیفا کا ترجمہ اور ما کا ترجمہ اس کے اندر فرق ہے۔ کیفا کا مطلب ہے کیسا یا کس طرح، کیفا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ کس طرح، کیسا یا کس طرح، ہاں، اب
کیسا فعلا کیا ربو کا تیرے رب نے بے اصحاب الفیل، تو فیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی. ہاتھی. الفیل ہے تو اس میں جنس ہے، ہاتھیوں، اصحاب والوں، با ساتھ. ٹھیک ہے جی، جی. کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیفا، اب ترجمہ لکھا ہوگا کیا کیا. ٹھیک، جو ترجمہ لکھا ہوا ہوگا بہت سارے کیا کیا، وہ ہوتا ہے لفظ ما فعلا، جی کیا کیا. لیکن یہاں ہے کہ کیفا، کیفا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا روب اور دبدبا اور وہ تباہی بربادی اور پرندوں کا پورا آنا وہ کیفا کے اندر آتا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں؟ کیسا یا کیسا کیا یا کس طرح کیا، کون سا آپ کرنا چاہیں گے؟ کیسا سلوک، ٹھیک ہو گیا جی. سلوک کو اپنا بریکٹ میں رکھ لیتے ہیں. اس طرح بھی ترجمہ اس کا ہوا ہے. تو اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ، آگے کریں آپ، کیسا سلوک کیا. ہاں جی، کیسا بریکٹ میں سلوک کیا. ہماری زبان میں کیفا کا ترجمہ سلوک کے ساتھ ہوگا. آگے چلتے ہیں. سوال دوسرا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو جانے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت کو جانے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کرتا یہ کام تو ممکن ہے اس کا انجام اور ہوتا ہے. اس لیے کہ خانہ کعبہ تو پہلے بھی گرتا رہا ہے، کیوں جی؟ جی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس گرے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواروں سے اس کو اونچا اٹھایا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ ابراہیم، ایسا نا ابراہیم جی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے اس کو بنیادیں اوپر اٹھا رہے تھے، تو یہاں بھی وہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اب آگے، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا لم یجعل نہیں بنایا اس نے، یجعل کیا اس نے نہیں بنایا قیدہم، قید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تدبیر. تدبیر، خفیہ تدبیر. ٹھیک ہے، کیا اس نے ان کی تدبیر کو، ان کی چال کو، ان کی خفیہ تدبیر کو نہیں بنایا؟ اب لفظ آ رہا ہے فی تضلیل. تضلیل اس کا مادہ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ذلہ. دلہ. ٹھیک ہے، دللا، دلہ، دال لام، لام دال، گمراہ کو کہتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ اگر ایک تو ترجمہ یہ ہوگا کیا اس اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو فی تضلیل، گمراہی میں نہیں بنا دیا، یعنی کہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے جس راستے پر، اس راستے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدل دیا. دوسرا تدلیل کے معنی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکارت کرنا، بیکار کرنا. کیوں جی؟ جی. جو کسی کا جی چاہ رہا ہو اس سے اس کے راستے کو جدا کر دینا، یہ اس کے معنی ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے سورہ مومن کے اندر، وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، وہاں بھی قید ہے. اور نہیں ہے کافروں کی خفیہ تدبیر مگر دلال کا مطلب کیا ہوگا؟ بیکار، گمراہی میں، عارت. بے راہ، عقارت، یہ سارے معنی کیے تھے نا. جی. اب وہی لفظ یہاں بھی آ رہا ہے. تو اب ہمارے معنی کلیئر ہو گئے
کیا اس اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو اکارت کرنا ہے یا بیکار کرنا ہے؟ اکارت سے جی اکارت مشکل زیادہ اکارت جی مشکل ہے تو بیکار نہیں کر دیا، یہ کر ہم لیں نے کارا کر دیا ہے بیکار کر دیا جی، بیکار جی بیکار نہیں کر دیا، چلو ٹھیک ہو گیا، تو تدلیل کے معنی ہو گئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ارسالہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، اس نے بھیجا اللہ ہاں نے بھیجے اس نے بھیجے، اس نے بھیجے۔ اب بھیجے ہمیں پتا ہے کہ جملہ فعلیہ اس کے اندر فعل جو ہوتا ہے وہ واحد واحد ہی آتا ہے، لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ بھئی آگے لفظ آ رہا ہے طائرن۔ اب طائرن طائر کی جمع ہے، طائر کہتے ہیں ایک پرندے کو اور طائرن پرندے، ٹھیک ہے جی۔ جی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا یہاں مفعول کے طور پر آیا، فاعل کے طور پر نہیں آیا۔ وَأَرْسَلَ اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، کن پر؟ ابرہ کی فوج پر جی۔ ہم کی ضمیر کدھر سے آئے گی؟ جی اس ابراک لشکر ہاں جی، پر جو فوج اپنا حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہاتھی والے ہو گئے نا، یہاں ہم کا مطلب ہے ہاتھی والے جی، علیہم تو، اور اس نے ان ہاتھی والوں پر بھیجے طائرن پرندے، ابابیل۔ اب اس کے بڑی ذہن میں یہ آتی ہے چیز کہ ہماری زبان کے اندر لفظ ابابیل ہے اور ابابیل پرندہ بھی ہے، ایسے ہی ہے نا، جی لیکن عربی زبان پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اپنے ابابیل کو اس سائڈ پہ رکھنا ہے، اور ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، گروہ در گروہ جی۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے آپ نے؟ جھنڈ کے جھنڈ گروہ در گروہ، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ کے پرندوں کے ساتھ جھنڈ کے جھنڈ زیادہ بہتر رہے گا، جی ٹھیک ہے۔ تو اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، جہاں تک پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے مل کے پڑھیں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے اللہ ساتھ کے نام جو کے بہت زیادہ ساتھ رحم بہت کرنے بڑا والا کرنے اور والا انتہائی مہربان انتہائی ہے۔ مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ میں کہوں گا، میری تجویز ہوگی کہ یہ جو ہے نا انتہائی اور بہت زیادہ، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا نا سٹریس دیں، اس لیے کہ پتہ چلے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ علم علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا سلوک کے کیا ساتھ تیرے رب نے کیسا سلوک کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں ہاتھی کے والوں ساتھ۔ کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب والوں لفظ چھوٹا ہے، اصحاب لمبا لفظ ہے جی، ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہ ہاتھی والے ہی تھے جی، جیسے اصحاب النار آگ والے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا جی جی، میں تو اسی طریقے سے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ علم یجعل، ترجمہ، کیا اس نے نہیں کر دیا، کیا اس نے نہیں بنا دیا، جی ٹھیک ہے، کیا اس نے نہیں، جعل بنانا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے، اور بھی اس کے معنی آئیں گے، یہاں جو آئے گا کیا اس نے نہیں بنا دیا، قیدہم، ان کی خفیہ تدبیر کو، ان کی خفیہ تدبیر کو، فی تضلیل، اب لفظ فی آ رہا ہے، اس کے معنی ہماری زبان میں نہیں ہو پائیں گے، ہم نہیں کہتے اکارت میں جی، اب ہماری زبان کے اندر ترجمہ یہی ہوگا کہ اکارت، کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا، تو دوبارہ کہیں، علم یجعل کیدہم فی تضلیل کا ترجمہ کیا کریں گے؟
کیا اس اللہ کیا نے اس ان کی اس اللہ نے خفیہ ان کی تدبیر کو خفیہ تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ غارت نہیں کر دیا؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور اس اور اللہ اس نے نے اس ان اللہ نے پر بھیجے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. اور اس نے اور اس اللہ نے ان پر، یہاں ہم یہی کریں گے اس لیے کہ ساتھ ہی ہے اصحاب الفیل، ان اصحاب الفیل پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارت من سجیل. ترمیہم کا مطلب ہوگا وہ پھینکتے تھے، چونکہ ابابیل یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کولیکٹیو ناؤن ہے. کیا ہے؟ کلیکٹیو نا. اب کولیکٹیو ناؤن بھی مؤنث ہی ہوتا ہے. ویسے جی ابالتن اس کا واحد بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ زیادہ جو صاحب لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابابیل بطور مفرد بھی استعمال ہوتا ہے، جمع بھی استعمال ہوتا ہے. جس طریقے سے ایک کلاس کے کلاس، جماعت، قوم، گروہ، اسی طریقے سے ابابیل استعمال ہوگا. معنی اس کے ہماری زبان میں جھنڈ کے جھنڈ ہوں گے. لہذا وہ جو ابابیل ہے کیا کہیں گے، بحیرہ. کولیکٹیو ناؤن، یا اس کو جمع مکسر مطلب کر لیں، تو لہذا ترمیہم آیا. ترمیہم وہ ان پر پھینکتے تھے، وہ پرندے ان پر پھینکتے تھے. پھینکتے تھے. اب ترمی با لفظ ہے جو فعل ہے. ترمیہم وہ ان پر پھینکتے تھے بحجارۃ. اب حجر پتھر کو بھی کہتے ہیں اور پتھر کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں. تو بہرحال پتھر تو پرندے جو ہیں وہ اپنے منہ کے اندر نہیں رکھ سکتے، چونچ کے اندر. جی تو لہذا کیا ہوگا؟ کنکریاں. حجارتن ترجمہ کیا ہوگا؟ کنکریاں. کنکریاں. اب وہ کنکریاں کیا تھیں؟ من سجیل، کھنگر کی. سجیل بتایا تھا کہ مٹی اس کو پکائیں آگ کے اندر، وہ جو پک کے صحیح نہیں رہتی، اس کی جو جانب ہیں وہ ادھر ادھر مڑ جاتی ہیں تو وہ کھنگریالی بن جاتی ہے. اس طریقے سے بنے گا. تو یہ سجیل کا ترجمہ ہم کریں گے کھنگر بحجارت من سجیل، کھنگر کی پتھریاں. کھنگر کی کنکریاں، پتھریاں یا کنکریاں بتائیں؟ کنکری. کنکری. تو کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے. یہی ویسے آپ نے پہلے سورہ ہود کے اندر بھی پڑھا ہوا ہے. فلما جاء امرنا، یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت آئی تھی. فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا حکم آ گیا اس قوم لوط کے بارے میں، انہیں اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ بھی تم اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے چلے جانا، آپ بیوی کو ساتھ نہ لے کے جانا. جی تو پھر جب وہ وقت آ گیا تو فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ بنا دیا. ایسے ہی پڑھا تھا نا. جی آگے آتا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، ترجمہ کریں. اور ہم نے ان پر برسائیں. اور ہم نے ان پر بارش برسائی، بارش کی. وہی لفظ ہے حجارتا من سجیل مندود. یہ مندود کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ. نشان تو ترجمہ زدہ. کیا ہوگا؟ تہ جی بتہ کھنگر کے کنکر کی پتریاں. پتھریوں کی یا وہاں پتھروں کی، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا تھا، وہاں پتھر کریں گے ہم لوگ. اور یہی چیز جو ہے بلکہ مندود مسومہ بھی آتا ہے آگے. جی 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 نشان زدہ. مسومتن عند ربک، آگے آیت لمبی ہے، میں نے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جو تھا وہ نکالا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ نشان زدہ تھے کہ یہ فلاں فلاں بندے کو فلاں پتھر وہ جو ملنا ہے.
تو میں ویسے جلدی میں پڑھ دیتا ہوں سورہ حجر کی آیت نمبر 74 بھی، کہ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، یہ پوری کی پوری حجارۃ من سجیل ہی لفظ آتا ہے۔ آگے جی، یہاں تک سمجھ آگے جی؟ ہم نے جی 2 سر۔ آیات دوسری پڑھی اس وجہ سے کہ سجیل کا پتہ چل جائے۔ تو کیا ہوا جب پتھر آئے تو فجعلہم تو اس جی اللہ نے کر دیا ہم انہیں ان کو کا، ہاں جی انہیں کر دیا کا کی طرح، کا مطلب کیا ہوگا؟ کی طرح کی طرح، اسف بھوسا، اسف بھوسا۔ بھوسا جی، چھلکا اناج کے اوپر سے جو اترتا ہے وہ ہمارا بھوسا ہی ہوتا ہے۔ معقول اکالا سے بنا، اکالا یاکلو، اور معقول مفعول بنے گا تو کھایا ہوا، اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کا کی طرح جعلا کر دیا، بنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اچھا جی، آپ میرے ساتھ پڑھیں، ترمیہم بحجارت من سجیل، ترجمہ جی۔ وہ پرندے ان پر پرندے ان پر پھینکتے تھے کنکر کنکر کی کی کنکریاں، کنکریاں وہ پھینکتے تھے۔ پرندے ان پر کھنگر کی طرح نہیں، طرح نہیں نا، نہیں نہیں، کنکر کی حجارت من پتھریاں سجیل ہے پھینکتے تھے۔ جی، کنکر کی کھنگر کی پتریاں۔ پتھریاں۔ آپ نے کنکریاں کہا تھا تو میرا خیال ہے پتھر کر لیں، اس لیے کہ ہجر کا تو پتھر ہوتا ہے تو پتھریاں چھوٹی بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک، کنکریاں بھی کریں گے تو ٹھیک ہے۔ وہ ان پر کھنگر کی، کنکریاں پھینک، چلو جی، کنکر کنکریاں جی پھینکتے تھے، کنکریاں ہی سب کہیں جی۔ جی۔ فجعلہم جی، تو اس اللہ نے اللہ نے انہیں انہیں بنا کر دیا دیا تو اس اللہ نے انہیں بنا دیا کعصف معقول، کھائے جیسا ہوئے بھوسے کی طرح۔ کھایا ہوا کھائے بھوسا۔ ہوئے بھوسے کی طرح۔ جی ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ذرا لیں اس کو اور جی ہمیں بتائیں، جی، بسم اللہ کچھ ترجمہ کر لیں۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس اللہ نے ان ہاتھی والوں پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، وہ پرندے ان پر کھنگر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بالکل جی، بھوسے کی طرح، بھوسے کی مانند کر دیا۔ اب جناب یہ تو ہو گئی سورۃ الفیل۔ وقت ہمارے پاس 5 منٹ ہے، اگلی دیکھیں سورت یا اسی کو دہرا لیں؟ تعارف کر دیں سر۔ جی تو اسی کو دہراتے ہیں۔ تو مشتاق بھائی آپ کریں گے تو بعد میں پھر یہ ہے کہ اب پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ہیں سر۔ پروفیسر صاحب اپنا پروفیسر صاحب پلیز۔ پہلے تھے شاید، میں دیکھتا جی
اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اچھا وہ لفظ تھا عقارت، آپ نے کہیں حقارت تک کا تو لفظ نہیں بولا؟ نہیں عقارت سے، عقارت الف عقارت کے ساتھ ہے، عقارت بیکار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ بیکار کر دیے، تو اب سجاد عقارت بھائی کی آپ بجائے سر بیکار کا لفظ استعمال کر لیں سر۔ تو بیکار نہیں کر دیے۔ جی بیکار نہیں کر دیا، ٹھیک ہے یہ کر لیں، لیکن یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی بیکار، تو سجاد بھائی آپ ذرا جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو حقارت نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس اللہ نے ان پر ہاتھی والوں پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر کھنگر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، تو اس اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ فجعلہم ایک تو ہے، اور دوسرا یہ کہ ترمیہم ان کی بجائے ان ہی کریں۔ جی اپنے ڈاکٹر سرشار بھائی ہے جی، ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بسم ساتھ؟ اللہ جی پڑھ سر، جی بسم چلے اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو حقارت نہیں کر دیا یا بنا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اس اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر کنکر کی بنی ہوئی کنکریاں مارتے تھے۔ جی بنی ہوئی کو بھی نکال دیں، کھنگر کی کنکر کی کنکریاں پھینکتے تھے، پھینکتے تھے پھینکتے تھے جی۔ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، تو پھر اس اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک دفعہ اور کر دیں آخر میں، اور جی پھر ہم انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کل ٹرین کے اندر ہمیں وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ علم ترى